علی پرویز صاحب، جب اس طرح کے پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہیں ایسے وقت میں جب ہمیں ایف ڈی آئی کی ضرورت بھی ہے، ایف ڈی آئی آ بھی رہی ہے، بڑی بڑی کمپنیز بھی آ رہی ہیں، ہم مختلف ممالک میں جا کر سرمایہ کاری کی بات بھی کر رہے ہیں، ایسے وقتوں میں جب ملٹی نیشنل کمپنیز کے باہر جانے کی خبریں سامنے آتی ہیں تو دنیا میں ایک تاثر کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک بہتر جگہ نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے، پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس شاید دوسرے ممالک کی نسبت کم ہے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے باہر جانے سے ایک بیڈ امیج تو پاکستان کا کریٹ ہوگا نا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بیڈ پریسیڈنٹ اس وقت طے ہوا کہ جب ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے اور جس حکومت نے کیے اپنی سیاسی فائدے کے لیے اسی نے اس کانٹریکٹس کو فلاؤٹ کیا، ان کی بے توقیری کی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سیاسی ایگزسٹنس کو سسٹین کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا ملک جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں اس سے بھی سستی جو ڈیزل کی قیمت پہ بیچنا شروع کر دیا، اور جس سے یہ چیز نظر آئی کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست ہے کہ آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہر قسم کے نقصان کے ساتھ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو درپیش کر سکتے ہیں، اور یہی چیز 9 مئی کو بھی ہم نے دیکھی۔ تو یہ ساری چیزیں جب انٹرنیشنل میڈیا میں آتی ہیں تو اس کی کہیں زیادہ تکلیف اور کہیں زیادہ فال آؤٹ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جب ٹیلی نار کوئی اپنی انویسٹمنٹ لیکویڈیٹ کرتا ہے، کیونکہ ٹیلی نار کی لیکویڈیشن کو میں اتصالات کی انویسٹمنٹ سے تو شاید نارملائز کر سکتا ہوں، پر جب آپ کی سیاسی جماعتیں ریاست کے اوپر یلغار کریں اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو میری آپ سے یہ امید ہوگی کہ مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں علامات کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا، ہمیں بیماری کا جو ہے ادراک کرنا ہے۔ اچھا علی پرویز صاحب، چونکہ یہ ابھی اتصالات کا آپ نے ذکر کیا تو اصل میں جو تھوڑی بہت ریسرچ اس سلسلے میں ہم نے کی، اتصالات چونکہ 26% کا شیئر ہولڈر ہے پی ٹی سی ایل کا، اور وہ 26% کی مناسبت سے وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہے اس پوری ڈیل میں، تو بس آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پورا کا پورا بوجھ وہ 62% گورنمنٹ کی شیئر ہولڈنگ پر کیوں آ رہا ہے؟ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ شیئر ہے، وہ کیوں سامنے نہیں آ رہا، وہ اس میں اپنا رول کیوں نہیں پلے کر رہا؟ تو بس وہ مقصد صرف یہ تھا کہ اگر شاید میں اپنی بات کی صحیح طرح سے آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ چلیں، اگر پی ٹی سی ایل کے اندر حکومت کی حصے داری ہے تو مجھے بتائیں بی وائی ڈی کی انویسٹمنٹ کے اندر حکومت کی کتنی حصے داری ہے؟ کیا وہ جو $150 ملین ہر مہینے ایف ڈی آئی کی شکل میں $200 ملین ڈال رہا ہے وہ کیا حکومت کی شراکت داری کے ساتھ آ رہا ہے؟ کیا ارامکو نے یہاں پہ انویسٹمنٹ اگر گو پیٹرولیم میں کی ہے تو کیا اس کے اندر بھی حکومت پاکستان کا کوئی حصہ ہے؟ کیا گنور اگر آ کے شیل کا شیئر خریدتا ہے تو اس کے اندر بھی کیا حکومت کا کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں آپ کے کاروبار اور معیشت کے اندر چلتی رہتی ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ، اور میں تو اس کے باوجود میں یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ ہمیں اچھے سرمایہ داروں کو پاکستان کے اندر انگیج رکھنا چاہیے، اور اس لیے ان کی جو تکلیف ہے اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور ان علامات کے اوپر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ٹیلی نار کو کسی نہ کسی انسینٹیو کے ذریعے روک بھی لیں اور اس بیماری کا ہم کوئی علاج نہ کریں تو یقین مانے 4 اور کمپنیاں پاکستان سے ڈائیویسٹ کر کے چلی جائیں گی۔ تو میں نے تو صرف اتنی سی گزارش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں جب پاکستان کی معیشت کو ہم سسٹینیبل بنا لیں گے، اس کے اندر دیر پا گروتھ لے کے آ جائیں گے، اس کے اندر آپ کو معیشت کی فوائد جو ہیں اپنی پوری کی پوری آبادی کے اوپر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتے نظر آئیں گے، تو ٹیلی نار جیسی بے پناہ اور کمپنیاں بھی پاکستان کی طرف رخ کریں گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے ابھی ہم جب آئی ایم ایف سے ایک بریدنگ اسپیس $7 ارب کی صورت میں کوئی 2-3 سال کا لے رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی 4 سپٹمبر تک کا جو شیڈیول ہے اس میں پاکستان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ضرور ہو چکا لیکن ابھی ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری باقی ہے، تو یہ ابھی کتنا اور مزید وقت لے گا؟ پھر ہم $1.2 ارب کے لیے پھر سعودی عرب کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ جو $2 ارب کا بھی فائنینسنگ گیپ کریٹ ہوا ہے، اس کو ابھی بغیر قرض لیے کیا فل کرنا ممکن نہیں ہے؟ چونکہ ہم تو پہلے ہی $12 ارب کی رول اوورز پر جا رہے تھے، سعودیہ، یو اے ای، چائنا کو بھی پہلے اس پر بنانا ہے، اب ہم مزید قرض کے لیے سعودیہ کے پاس گزارش اس طرح سے ارباب صاحب کہ آئی ایم ایف آج پاکستان کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو استحکام جس کی طرف میں نے آپ سے اشارہ کیا کہ اگر ہم نے پروفٹ ریپیٹریشن کا بیک لاگ ختم کیا ہے تو وہ اپنے ایکسچینج کے ذریعے کیا ہے نا، تو ہماری کوالٹی آف ریزروز تو اپنی جگہ بہتر ہوئی ہے جو $9 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے، پر ابھی اس کو اور بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے اندر جو فائنینسنگ گیپ ہے دیکھیں وہ اپنی جگہ موجود ہے، پر آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب پچھلے سال جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے چیلنجز کا سامنا تھا تو ہم نے $2-2.5 ارب کی کمرشل لینڈنگ کو ری پے بھی کیا تھا، ہم نے پری پے بھی کیا تھا، تو وہاں پہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے اوپر یہ بالکل ارادہ کرے بیٹھی ہے کہ ہم نے امداد نہیں لینی، بٹ کمرشل ٹرمز کے اوپر اگر ڈیفرڈ آئل کی ہم فیسلٹی لیتے ہیں یا جن بینکوں کو ہم نے پہلے اپنی لونز کو ری پے
پے کی ہے ان سے دوبارہ ڈراؤ ڈاؤن کر کے اپنے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے پورا کرتے ہیں تو اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. تو ہم نے امداد کے اوپر بالکل ہماری آخری حد تک کوشش ہوگی کہ ہم اس رستے کے اوپر نہ جائیں, ہم کمرشل ٹرمز کے اوپر اس چیز کو میٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت اگلے چند ہفتوں کے اندر آپ کو اچھی خبر آ جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.